شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی آپ کی بستان محدثین، انہوں نے کہا کہ امام بہقی کو سنن ابی داؤد کا علم نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ سنن ابی داؤد بھی کوئی حدیث کی کتاب ہے۔ امام بہقی جیسے بندے کو اگر یہ پتا نہیں تھا تو یہ ماننا پڑے گا جس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھا، پیپر انڈسٹری نہیں تھی، اس زمانے میں کتابوں کی دستیابی میں کافی دشواریاں تھیں۔ اب ہمیں اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ جس وقت کسی مسئلے پر غور کرے اس وقت ہم ان کتابوں کو مہیا کریں جو آج تمام عالم اسلام کی مانی ہوئی اہل سنت کی مقتدا کتابیں ہیں، اور جن کتابوں کے بارے میں اظہار شک کیا گیا ہے آج ان کتابوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لکھتے ہیں ہمارے مخالف دھڑے کے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنیت الطالبین میں یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات کروں گا۔ یہ جتنے بولنے چالنے والے لوگ ہیں یہ باقی لوگوں سے زیادہ سیل انگار ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بات آئی ہے تو آئی، گئی ہے تو گئی، مگر یہ باتیں آپ یاد رکھیں۔ وہ جیسا علامہ اقبال مرحوم نے کہا نا، میری باتیں توجہ سے سنو، آئندہ برمنوں کی اولاد میں سے ایسا بندہ نہیں ہوگا جو رومی اور رازی کے راز کو جانے۔ آئندہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، لوگ روٹی روٹی پکار رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ حب اللہ کتنی ہے، سب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ جب مادہ پرستی کا یہ عالم ہے تو ممکن ہے اس تحقیق کے لوگ نہ نکلے۔ وہ کیا ہے غنیت الطالبین میں؟ غنیت الطالبین میں پہلی بات یہ کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ سے کہا تھا کہ پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، دوسرے جناب عمر فاروق ہوں گے، تیسرے حضرت عثمان غنی ہوں گے اور چوتھے تم ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ؟ خلافتیں تو 5 ہونی ہے، 5 میں سے کیا ضد تھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ حوالہ غنیت الطالبین کا سماعت فرمائیے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اس پر میں چند نقص وارد کرتا ہوں جس کو آپ کسی طرح بھی حل نہیں کر سکیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا یہ لکھنے والا غلطی پر ہے۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی یہ کتاب، اس کے متعلق امام ابن حجر مکی نے اپنے فتاوی حدیثیہ کے اندر لکھا ہے۔ اول تو یہ حضرت غوث کی کتاب نہیں ہے، لیکن میں اس کی حمایت نہیں کرتا، مگر اس نام کی کتاب آپ نے لکھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر الحاقات بہت ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں داخل کی گئی ہیں، بہت ساری اس میں نکالی گئی ہیں۔ کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ کہا حضرت والی بغداد کی 45 تصنیفات ہیں، یہ کسی کے ساتھ بھی مطابقت نہیں کھاتی۔ اگر یہ ان کا عقیدہ ہوتا تو باقی کتابوں کے ساتھ بھی مطابقت کھاتی۔ پہلی بات سمجھ آئیے، امام ابن حجر مکی اس حوالے کو نوٹ کہاں سے، نقل کہاں سے کیا گیا ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مکتوبات شریف سے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی یہ شاگرد ہیں یعقوب سیرفی کشمیری کے، اور یعقوب سیرفی کشمیری شاگرد ہیں امام حجر مکی کے۔ تو یہ ان کے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد کی تحریر ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کتاب قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ملا علی قاری کی کتاب ہے شرح فقہ اکبر، اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ غنیت الطالبین کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ مرجئہ میں سے ہیں، یعنی بدعتیوں میں جو فرقہ جہنمی ہے ان میں سے ہیں۔ اس لیے غوث الثقلین نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں کہا امام ابو حنیفہ بھی مرجئہ، اس کے ماننے والے بھی مرجئہ ہیں۔ یعنی یہ کہ آسان بات یہ کہ امام حنیفہ بھی جہنمی ہے اور اس کے ماننے والے بھی۔ تو آپ یہ جتنے مولانا بنے پھرتے ہیں مدرسے پاکستان میں بنائے ہوئے یہ سب حنفیوں کے ہیں۔ تو اگر غنیت الطالبین کے حوالے کو آپ نے سچا تسلیم کر لیا تو پھر بستر باندھو تیار ہو جاؤ۔ آئی بات خیال شی میں؟ یہ تو غنیت الطالبین کے حوالے سے ہے۔ اب میں فن حدیث کی روح سے اس پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ یہ علماء کا فیلڈ ہے۔ تو یہ علم المصطلح کی بحث ہے۔ علم المصطلح اس علم کا نام ہے جو حدیث کو ڈیل کرتا ہے۔
ایک اس نقطۂ نگاہ سے کہ سرکار سے چل کر کتاب میں پہنچنے تک لایا کون ہے، وہ کس سلسلے کے لوگ ہیں، قابل اعتماد ہیں، بھروسے کے قابل ہیں، ریلائبل ہیں یا ارریلائبل ہیں، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا اس کے جو کانٹینٹس ہیں ان پر غور کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی حدیث کو صحیح تسلیم کرنے کے بعد اس کی ریلائبلٹی کی بنیاد پر، اس کے قابل اعتماد ہونے کی بنیاد پر، اس کے مضامین پر عقیدہ رکھا جاتا ہے یا عمل کیا جاتا ہے، اس علم کا نام ہے علم المصطلح۔ اب میں علم المصطلح کی روح سے بھی اور پھر اس کے بعد جو ہمارا اصول فقہ ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے کوئی مضمون آپ نکالنے لگے ہیں، خواہ وہ عقیدے کے لیے نکالنا چاہتے ہیں یا عمل کے لیے نکالنا چاہتے ہیں، آپ اس قانون کے پابند ہیں، اس کا نام ہے علم اصول۔ بات یاد رہے گی؟ دو چیزیں اس میں انوالو ہو رہی ہیں، ایک علم المصطلح، دوسرا اصول فقہ۔ اب اس کی روح سے میں اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ جو غنیت طالبین کی حدیث ہے۔ پہلی بات کہ اس کا راوی کون ہے؟ جی جناب علی مرتضیٰ۔ تو یہ حضرت غوث الثقلین کے پاس کس طریقے سے پہنچی؟ کہا مجاہد نے روایت کی، مجاہد تابعین میں سے ہیں، وہ پہلی صدی کے آدمی ہیں، پہلی صدی میں پیدا ہو کے دوسری صدی میں فوت ہوئے ہیں، تو ان کی حضرت والی بغداد سے ملاقات کیسے ہوئی ہے؟ ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ملاقات نہ ہوئی ہو، راوی کی مروی عنہ سے ملاقات نہ ہوئی ہو تو حدیث قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ تسیں بندے کی پگڑی کی لو، دس تہاڈا بھائی کو سی ماں کے نساں وہ بھاڑا کسا بھائی وہ پنڈی بانے سے وہ تو اتنے پنڈی والے تہاڈا کسا بھائی کے کیا نہیں اولا میں نکاح جیسا ہمارا دادا مر لگا سا تو اپنے کرائے ٹبرے کی دسی ہے وہ دادے نہ تھوڑی ملاقات ہوئی سی نہیں اسے میں نکاح سا۔ جس وقت راوی کی رپورٹر کی رپورٹڈ فرام سے ملاقات ثابت نہ ہو حدیث قابل اعتماد نہیں۔ آگے بات خرچی میں اچھا یہ تو علم المصطلح کی بحث تھی۔ اب اصول فقہ کا قاعدہ کہ جی اس سے ہم کچھ مضمون لینے لگے کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کون خلیفہ ہوگا کون۔ اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے اس حدیث کی کیٹیگری کون سی ہے؟ خبر واحد۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کو تواتر نہ مل سکا، یعنی کنٹینیوٹی کنٹینیوس نہیں ہے، تابعین کے زمانے پہلے زمانے میں ہو، صحابہ کے زمانے میں اس کا نام ہے متواتر، دوسرے زمانے میں اس کا نام ہے مشہور۔ جو متواتر ہو وہ عقیدے کے اعتبار سے قطعی دلالت ہے، لیکن جو مشہور ہو وہ عقیدے کے اعتبار سے قطعی دلالت نہیں، عمل کے اعتبار سے قطعی دلالت ہے۔ ہاں اس کو ہمارے اصول نے لکھا، اس سے نسخ ہو سکتا ہے، نسخ کتاب اللہ ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کے لیے پھر بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس کے بعد اگر وہ پھیلی ہے لوگوں میں، وہ جو 2 میں 4 میں 10 میں پھیلی وہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد کے قبول کرنے کا کیا سسٹم ہے؟ کہا جس وقت کوئی جھگڑا پڑا اس بات سے ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت تھی، مگر جھگڑے کے وقت اس ضرورت کو اس حدیث سے پورا نہیں کیا گیا، اس کو قابل احتجاج یعنی دلیل کے قابل اس کو نہیں سمجھا گیا، وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی۔ جھگڑا پڑا خلافت کا کہ خلیفہ کون ہوگا، اس وقت یہ حدیث کیوں پیش نہ ہوئی؟ جھگڑا ہے خلافت کا، حضرت حیدر کرار بقید حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ کو اس وقت اس بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، اس پر آپ نے استدلال کیا نہیں کیا، تو بر وقت حاجت ترک استدلال یہ دلیل ہے عدم قبول کی۔ اگر یہ حدیث ہوتی اس جھگڑے کے وقت پیش ہوتی، صحابہ سارے اس جھگڑے سے محفوظ ہو جاتے۔ سمجھ آئیے بات؟ اس وقت یہ پیش نہیں ہوئی، یہ اس کا دوسرا سبب حیرت ہونے کا۔ تیسرا سبب کہ الساکت عن الحق شیطان و اخرس، یہ اجماع کی بحث میں یہ حدیث آتی ہے، یہ نور الانوار کے اندر موجود ہے۔
اسامی کے اندر موجود ہے، توضیح تلوی کے اندر موجود ہے، مسلم الثبوت کے اندر موجود ہے، کشف المبہم کے اندر موجود ہے، تمام اصول کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت حق کلمہ کہنے کی ضرورت تھی تو کسی کہنے والے نے نہیں کہی، وہ گنگا شیطان ہے، یہ جملہ بول کے آپ نے حضرت حیدر کرار کی عزت پہ حملہ کیا ہے۔ اگر یہ حدیث ان کے پاس ہوتی تو ان کی ڈیوٹی تھی جا کے کہے میں جھگڑا نہ کرو، میرے پاس سرکار کی یہ حدیث موجود ہے، یہ پہلے خلیفہ ہوں گے۔ چلو پہلے کے وقت خاموش ہے، دوسرے وقت کیوں نہیں بولے؟ جب تیسری مرتبہ حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا، اس وقت یہ حدیث کیوں پیش نہ ہوئی؟ جب خود ان کی اپنی خلافت کی بحث آئی تو انہوں نے کیوں نہ کہا کہ میرے پاس حدیث مرفوع موجود ہے؟ تو چاروں خلافتوں میں اس حدیث کا پیش نہ ہونا یہ اس کی فیبریکیشن اور موضوع ہونے کی واضح دلیل ہے۔ سمجھے؟ جیسا کہ حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اب اس کو آپ کو کمپیوٹر پہ بھی چلائیں گے، اور جب اس کی ریکارڈنگ، یہ آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں، یہ کئی درجنوں برس آپ محنت کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے، جس میں 11ویں شریف کی اس تقریب میں غوث پاک کی کرامت سے آپ ایک جھٹکے سے کہیں پہنچ رہے ہیں۔ وقت آئے گا جب آپ کے پاس گرد گرد لوگ بیٹھیں گے تو پھر آپ سے آپ شاہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے، آپ شاہ صاحب کی 11ویں میں جایا کرتے تھے، تو آپ کو لوگ حیرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ مسائل آپ کو یاد رہیں تو میرا خیال ہے ساری زندگی اس بات کی جسارت کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث تھی۔ حدیث ہوتی تو مولا مرتضیٰ خاموش رہتے، اور ایسے وقت میں خاموش رہنا گنگے شیطان کا کام ہے۔ تو آپ نے ایک خاموشی کی زبان میں حضرت مولا مرتضیٰ کی عظمت میں انتہائی بے دھیرگانہ حملہ کیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں جن کی موجودگی میں ہم یہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتے کہ فلاں آدمی نے یہ یوں کہہ دیا ہے۔ کتنے بڑے بزرگ ہیں، کتنے بڑے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، نہ حضرت غوث الثقلین کی کتاب کی یہ حوالہ ہے اور نہ یہ علم کے ترازو پر پورا اترتا ہے، نہ ادھر سے قابل قبول ہے نہ ادھر سے قابل قبول۔ آپ کو کہہ رہے جناب اتنے بڑے بزرگوں کو پتہ نہیں تھا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں امام بہقی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سنن ابو داؤد بھی یہ حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے؟ ساری باتیں جاننا تو ایک کا کام نہیں۔ ہاں یہ بھی بات ہے، یہ بھی بات ہے۔ شاہ صاحب ہمارے ابن حزم کو ترمذی کا بھی پتہ نہیں تھا کہ ابن حزم نامی آدمی ہے، یعنی اس آدمی 456 اس کا سن وفات ہے، لیکن اس آدمی کے قلم کی مار سے نہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ کہتے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، لیکن ادھر بتاتے ہیں کہ کوئی شرافت ابن حزم کے قلم سے نہیں بچ سکی۔ ہاں یہ اس کے نیزے کی مار بھی سخت ہے۔ اس کو کوالٹی مان لیا جائے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اہل باطل کے مقابلے میں، لیکن کچھ جو ہے ان کے سامنے حق و باطل کی بھی تمیز نہیں رہی، جس سے ذرا ناراض ہوئے حجب کے تومار باندھ دیے۔ حجب کے تومار ایک لفظ میری زبان سے نکل گیا ہے، حجب کے تومار باندھ دیے۔ تومار دراصل پرانے جو کچہریوں کے ماہرین ہیں نا، ان کے پاس ایک پائپ سا ہوتا تھا لوہے کا، وہ اس کو تومار کہتے تھے۔ وہ کاغذات فائلیں جو ہے نا لپیٹ کے اس کے اندر ڈالتے تھے، اس کے اوپر ڈھکنا سا لگا ہوا ہوتا تھا۔ وہ اس مطلب یہ تھا کہ اگر بارش بھی لگے تو یہ کاغذ بھیگے نہیں، اس کو تومار کہتے ہیں۔ اس کی جمع توامیر ہے، یعنی ذرا کسی سے ناراض ہوئے تو اس کی بے عزتی کے لیے، اس کی ہتک کے